بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے زندگی میں کچھ اہداف ہوتے ہیں، ٹارگٹس ہوتے ہیں، اور اگرچہ یہ ٹارگٹس بدلتے بھی رہتے ہیں، مکمل بھی ہوتے رہتے ہیں، ادھورے بھی رہتے ہیں، اور ان ٹارگٹس کے حصول کے لیے ہم اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اس اپنے اہداف کے حصول میں اپنے آپ کو روحانی، نفسیاتی، جسمانی اعتبار سے فٹ رکھنا بڑی بنیادی حیثیت کا حامل ہے، بڑی بنیادی حیثیت کا حامل ہے اور انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور یہ فٹنس کس طرح کی ہونی چاہیے، اس پہ میں نے الگ سے بھی کئی ایک گفتگویں کی ہیں، اور آج ہم اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جانے والے۔ صرف ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ایک بات یہ ہے جو یاد رکھنے والی ہے بلانے والی نہیں ہے، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ جب ہم کسی ایک محاذ پہ دوسرے محاذ سے مراد ہمارے گولز جو ہیں، ہمارے مقاصد جو ہیں، ہمارے اہداف جو ہیں، جب ہم ان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم ہم زیادہ کام کر دیتے ہیں، اوور ورک کر لیتے ہیں۔ آپ کہیں گے اوور ورک کیا ہوا بھائی؟ اوور ورک ہوتا ہے، اوور ورک وہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان اپنا کنٹرول لوز کر دیتا ہے۔ انسان کو توازن برقرار رکھنا ہوتا ہے، سونا بھی ہے، تفریح بھی ضروری ہے، انٹرٹینمنٹ ضروری ہے، اور انسان اپنا آرام بھی نہیں کر پاتا پراپرلی، کرتا تو ہے پراپرلی نہیں کر پاتا، ریلیکس نہیں کر پاتا، ریلیکسیشن اپنے آپ کو نہیں دیتا، اتنی نہیں دیتا جتنی ریکوائرڈ ہے، اس سے بہت کم دیتا ہے، اور اس کو یہ ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، اور اس دوران چونکہ بیلنس لوز ہو چکا ہوتا ہے، اور ایک انسان کے جو کنٹرول سسٹم ہے، ایک انسان کا جو کنٹرول سسٹم ہے، ایک انسان کی جو بریکیں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، اور وہ کمزور بریکیں جو ہیں وہ ایک انسان کو جو چیزیں اس کے لیے ڈینجرس ہوتی ہیں، خطرناک ہوتی ہیں، بچنا ہوتا ہے، ان سے انسان بچ نہیں پاتا، ان میں سے کسی ایک کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی بری عادات میں سے کوئی عادت اس کو لگ جاتی ہے، لگتی اس لیے ہے کہ وہ کنٹرول سسٹم کمزور ہو گیا تھا۔ کنٹرول سسٹم کمزور اس لیے ہو گیا تھا کہ ایک انسان نے توازن کھویا، ورک جتنا کرنا چاہیے تھا، جتنے ورکنگ آورز ہونے چاہیے تھے، اس سے بہت زیادہ ورکنگ آورز دینے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے نیند کرنا، ریلیکس ہونا، انٹرٹینمنٹ، ریکریشن، تفریح متاثر ہو گئے، بہت محدود ہو گئے، اور ڈسپلن کی ایکسرسائزیں بھی انسان نہیں کر سکا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک فٹنس ریکوائرڈ ہوتی ہے، فٹنس حاصل کرنا، فٹنس کو مینٹین کرنا، یہ نیسیسری ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن ہماری توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے، ہٹتی اس وقت ہے جب ہم کسی محاذ پہ برسرے پیکار ہوتے ہیں، جب ہم کسی محاذ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارا یہ جو فٹنس کا لیول ہے یہ ڈکلائن کر جاتا ہے۔ جب یہ ڈکلائن کرتا ہے تو پھر ہم بھگتتے ہیں، پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے، ہمارا کنٹرول سسٹم لوز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی بری عادت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر بری عادت ہماری ایسی جو ہے وہ ہمیں بہت پیچھے دھکیل دیتی ہے، اور اس میں امکان ہوتا ہے اس امکان کا بہت سارے لوگ شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ امکان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ اپنے کام سے بالکل ہٹ جائے گی، اور ایک انسان غلط سمت کے اندر، سیلف انڈلجنس کے اندر، کسی ایڈکشن کے اندر
کسی بہت بری عادت کا ایک انسان شکار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سارے اہداف جو ہیں، سارے ٹارگٹس جو ہیں، وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ سارے کے سارے ٹارگٹس دھرے کے دھرے نہیں بھی رہتے، اگر وہ اہداف جو ہیں وہ دھرے کے دھرے نہیں بھی رہتے، لیکن اس محاذ پہ ہماری جو کوشش ہے، ہماری جو محنت ہے، وہ بہت کم ہو جاتی ہے، تو کیا یہ تھوڑا لاس ہے؟ کیا یہ لاس نہیں ہے؟ یقیناً یہ ایک لاس ہے۔ اور اس وجہ سے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم جب کسی ہدف کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، انڈیور کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ ہمیں اپنا ہماری جو فٹنس کا لیول ہے، ہمیں اپنی فٹنس کے لیول کو برقرار رکھنا ہے، ہمیں اس کو خراب نہیں ہونے دینا۔ اگر ہم اس کے اوپر ہم نے کمپرومائز کیا، اگر اس محاذ کے اوپر ہمارے اندر کمزوری آ گئی، ہمارے اندر نکاہت آ گئی، تو پھر ہمارے جو اصل اہداف ہیں، ہمارے جو ٹارگٹس ہیں، وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور ہم کسی غلط سمت کے اندر، کسی غلط کام کے اندر اس قدر انڈلجنس ہو جائے گی کہ پھر ہمارا گویا کہ پہلے ہم ترقی کا سفر کر رہے تھے، اب ہمارا سفر جو ہے وہ ترقی کی بجائے تنزلی کی سمت، اور ہمارا سفر جو ہے وہ پروگرس کی بجائے ریگرس کی سمت جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایسی صورتحال سے بہرحال ہر صورت، ہر قیمت ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں بنیادی اہمیت جو ہے، ہمارا پرائمری ورک جو ہے، وہ ہمارا فٹنس کا لیول ہے، وہ سائیکولوجیکل فٹنس ہو، وہ فزیکل فٹنس ہو، وہ سیلف کنٹرول کے سسٹمز کو قائم رکھنا اور اپ گریڈ کرتے رہنا ہے۔ یہ باتیں نہایت بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ باتیں اس قدر اہمیت کی حامل ہیں کہ اگر اس انسان صرف انہی پہ بھی کانسنٹریٹ کر لے، اپنا سارا فوکس صرف انہی پہ بھی کر لے، تو بھی ایک انسان کامیاب ٹھہرتا ہے۔ اور اگر ایک انسان اس محاذ کے اوپر زندگی کے کسی حصے کے اندر ناکام ہوتا ہوا نظر آئے، تو پھر وہ ساری جو انسان کی اچیومنٹس ہیں، وہ ساری جو ایک انسان کی کامیابیاں ہیں، وہ ساری کھو کھاتے چلی جاتی ہیں۔ جزاک اللہ۔